تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ان پہ ورکنگ ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں نماز سکھاتی ہے. دیکھیں نماز کا بنیادی اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو ڈسپلن نماز کا بنیادی ایک آؤٹ کم ہے، اور وہ نظر نہیں آتا نہ جوتیاں رکھنے سے، بلکہ ہم دوسروں کی جوتیوں کو جو ہے وہ کچل کے گزرتے ہیں. کسی کے بیچارے کے بوٹ پڑے ہوئے ہیں، پالشڈ ہوئے ہوئے ہیں، اس پہ پاؤں رکھ کے گندے کر کے کچل کے آگے گزرتے ہیں. تو اس کا مطلب نماز ٹھیک ہے اس کی حاضری تو ہوگی، لیکن اس کا کوئی اسپرچل افیکٹ اور وہ کوئی خاص مینٹل افیکٹ نہیں ہوا، تبدیلی نہیں آئی اس چیز سے. اور اس میں ہم بہت کیجول ہیں، پاکستانی اس میں بہت کیجول، اور ہم نے ایکسکیوزز بنا لیے ہیں. میں نے ایکسکیوزز سنے ہیں، ایسے ایکسکیوزز دیے جاتے ہیں. امریکہ سے ہم ایڈ لیتے ہیں، اس کا ایکسکیوز ہے، اس کا ایکسکیوز یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے تھے اور پھر فرعون کو شکست دے دی. یہ ایکسکیوز ہے کہ ہم امریکہ پہ پلیں گے، وہ فرعون ہے، اس کے بعد ہم نے انہی کے ایڈ سے انہی کو شکست دے دینی، اپنا کچھ نہیں کرنا، نہ اپنی ریسرچ R&D کرنی، کچھ بھی نہیں کرنی. وہ بھی ایکسکیوز بنا ہوا ہے. ہر چیز کا ایکسکیوز موجود ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ ایکسکیوز سستی کا ایکسکیوز یہ ہے، اور کیجول پن کا ایکسکیوز یہ کہ ہم فتنہ دجال سے بچ جائیں، کیونکہ ہم سستی اتنے ہیں کہ ہم دجال کو لفٹ نہیں کریں. اس کے بھی ایکسکیوز بنائے ہوئے کہ انکنسسٹنسی ہمیں فتنہ دجال سے بچا لے گی اور کیجول پن ہمیں فتنہ دجال سے بچا لے گا. تو دیکھیں قومیں تبھی تباہ ہوتی ہیں جب وہ اپنی نالائکیوں کے ایکسکیوزز بنا لیتی ہیں، کیونکہ اللہ کے ورلڈ آرڈر کو آپ بائی پاس نہیں. یہ اللہ کا ورلڈ آرڈر نہیں ہے نالائکی، یہ آپ نے خود سے جو ہے وہ کچھ دوسروں کو ہوپ دلانے کے لیے ڈیفنس میکنزم کے لیے ایکسکیوزز بنائے ہوئے کہ نہیں ہم تو بہت ہی عظیم قوم ہے. تو باقی یہ کہ یس کوالٹیز بہت ہیں، وہ اپنی جگہ حقیقت ہے. ذہین بہت ہے، پاکستانی بلا کے ذہین ہے، مہمان نواز بہت ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں، اس کی تعریف سارے کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بہت بدنام کر لیں. اور اب میں کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ اس طرف آتا ہوں، سائیکولوجیکل ٹپس کی طرف آتا ہوں. تو ایک ٹیکنیک ہے دی آئیوی لی میتھڈ. دی آئیوی لی میتھڈ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف ایچ ورک ڈے رائٹ ڈاؤن دا 6 موسٹ امپورٹنٹ تھنگز یو نیڈ ٹو اکمپلش ٹمارو. بہت اچھی پاورفل ٹیکنیک ہے، میں نے بھی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نیکسٹ ڈے کی 6 موسٹ امپورٹنٹ چیزوں کو لکھ لیں سونے سے پہلے. ڈو ناٹ رائٹ مور دین 6 ٹاسک. 6 سے زیادہ نہ لکھے گا، 6 ہی لکھیں. پرائرٹائز دیز 6 آئٹمس ان آرڈر آف دیئر ٹرو امپورٹنس. پرائرٹائز کر لیں کہ سب سے پہلے اٹھتے یہ کرنا ہے، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ، نمبر 4 یہ، اور 6 پہ سب سے لیسٹ امپورٹنٹ. اس طرح سے پرائرٹائز کر لیں. وین یو ارائیو ٹمارو کنسنٹریٹ اونلی آن دا فرسٹ ٹاسک. فوکس مینجمنٹ. دیکھیں جب ٹاسک کرنا ہے تو پھر فل فوکسڈ ہے، پھر موبائل بھی دور ہے، وہ آف ہے، 4G بٹن، وائی فائی بھی آف ہے، اور صرف وہ ٹاسک ہو رہا ہے. بیچ میں بریکس لے لیں، اس میں چسکا پورا کر لیں، لیکن یہ کہ اس میں درمیان میں کچھ نہیں. ورک انٹل دا فرسٹ ٹاسک از فنش بفور موونگ آن ٹو دا سیکنڈ ٹاسک. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ٹاسک نہیں ہوتے، وہ رینڈم ہوتے ہیں، ذہن میں ہوتے ہیں، وہ بھولنے کے ڈر سے ہم پھر ملٹیپل کر رہے ہوتے ہیں، ملٹی ٹاسک، یہ بھی اور یہ بھی چل رہا ہے، پھر اچانک ایک اور بات آئی وہ بھی چل رہا ہے. تو اچھا ہے کہ آپ نے پہلے ہی لکھے ہوں تو وہ لکھے رہیں گے، آپ کا برین ایز پہ ہوگا کہ وہ میں لکھے ہوئے کر لوں گا. موسٹ امپورٹنٹ پہلے کروں. اپروچ دا ریسٹ آف یور لسٹ ان دا سیم فیشن. پھر سیکنڈ پہ آ جائیں، پہلے اس کو فنش کریں. یہ بہت سمپل ٹیکنیک ہے. لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ کیا کنونشنل سا بندہ ہے، یہ گیک ہے، یہ نرڈ ہے، یہ عجیب ٹپس فالو کر رہا ہے. ہمیں دیکھو ہم کیجول ہیں، ہم آخری گھنٹے میں کام بھی کر لیتے ہیں. ایسی میمز بنی ہوئی ہیں نالائکی کی، لوگوں نے باقاعدہ میمز بنائی کہ فلانا اتنے گھنٹے پڑھتا ہے، دیکھو میں نے یہ اسمارٹ اپروچ لگائی، میں آگے چلا گیا. اسمارٹ اپروچ اچھی بات ہے، اسمارٹ اپروچ لگانی چاہیے، لیکن یہ کہ بہتر وہی ہے، سکسیزفل وہی ہے جو گراس روٹ سے پڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں گے اس کو اس کے بہت سے فائدے ہوں گے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے موو اینی انفنشڈ آئٹمس ٹو اے نیو لسٹ آف 6 ٹاسک فار دا فالوئنگ ڈے. اور اگر کوئی ٹاسک رہ گیا کوئی بات نہیں، اس کو نیکسٹ ڈے میں شفٹ کر دیں اگر وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ریپیٹ دس پروسیس ایوری ورکنگ ڈے. اس کو دی آئیوی لی میتھڈ کرتے ہیں، بہت سمپل ہے، اس کو آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ. اور ایک بہت پاورفل ٹپ ہے کہ ڈیزائن یور فیوچر ایکشنز. دا گریٹر دا ویژن دا لیس لیزیئر یو آر. ویژن بڑا بنائیں. اگر ویژن بہت چھوٹا سا ہے پھر لیزینس ہے. اگر آپ نے یہ ویژن بنایا کہ میں نے ماں باپ کی پینشن کھانی ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں آپ کریں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہ ویژن بنایا کہ میں نے کرائے پہ گھر دینا ہے، میں نے بیٹھ کے کرایہ کھانا ہے، تو یہ ویژن ہاں تب بنائیں جب آپ نے دین کا کام کرنا ہے. آپ کہیں کہ میں فری ہو جاؤں جاب شاپ سے، میری کوئی انکم ایسی بنی ہو کہ پیسہ شیسا آ رہا ہو، لیکن یہ کہ ریٹرن میں پھر دین کا ٹکا کے کام کروں، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہ سستی کی وجہ سے ہے اور یہ ریسٹ کرنے کی وجہ سے ہے، تو مسلمان ریسٹ کرنے تو آیا نہیں، سیدھی سی بات ہے. اور مسلمانوں نے ریسٹ ہی کیا اب تک، اسی لیے ہم آج اس اسٹیٹ میں ہیں. ہم ری ایکٹیو لوگ ہیں. اب وہ ریپرکشن سارے ہمارے پہ آ رہے ہیں. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا، وہ سارے ریپرکشنز آ گئے ہیں ہمارے سامنے. تو اب ہم ری ایکشن میں آ گئے ہیں، اب ہم پینک ہو رہے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ پینک ہونے سے بچنا ہے تو شروع سے ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اپنا ویژن بڑا بنائیں، فیوچر ایکشنز بنائیں. حضرت ابراہیم کا ویژن دیکھیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. انہوں نے پہلے ویژن بنایا کہ میری تمام اولاد کو نمازی
تو بڑے ویژن بنائیں گے تو اس پہ ورکنگ بھی کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ کل کو نمازی ہو تو آپ ابھی سے نمازی بن جائیں, کیونکہ بچے جو ہیں وہ ایکشن سے سیکھتے ہیں, نصیحت سے تو بڑے کم لوگ سیکھتے ہیں, بلکہ جتنی نصیحت پاکستانی پیرنٹس کرتے ہیں اور ہم لوگ کرتے ہیں اتنی شاید بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے نہیں کی ہوگی, جو سچ بات ہے. تو نصیحت سے تو چینج نہیں آتی ہے, چینج ایکشن سے آتی ہے. تو نصیحت اور نصیحت ہی چل رہی ہے اور ایکشن کچھ بھی نہیں ہے, اور امیٹیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے. امیٹیشن سے سیکھتا ہے بچہ. اگر آپ نے بچے کو موبائل چھڑوانا ہے تو آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ نے اسے بک ریڈنگ کی عادت ڈالنی ہے آپ کو بھی کرنی پڑے گی, وہ خود ہی پک کر لے گا. بہت زیادہ کاپی کرتا ہے بچہ ہمیں. تو ویژن اپنا بڑا بنائیں. اور مسلمان کا ویژن تو علامہ اقبال نے ویسے ڈیفائن کر دیا ہے, قرآن کی آیت سے اخذ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو اگر تو آپ اس ویژن سے چلیں گے تو پھر پروکریسٹینیشن تو آپ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ آپ کو ریگریٹ اتنا ہوگا, آپ کے سامنے کانسیکوینسز ایسے ہوں گے کہ آپ پہلے ہی اس زون میں آ جائیں گے کہ نہیں یار میں نے پروکریسٹینیشن نہیں کرنی. اور یہ ہم نے خود دیکھا, جب ویژن چھوٹا سا تھا ہم پروکریسٹینیشن کرتے تھے. اب جب ذمہ داری بڑی آ گئی ہے, مجھے پتہ ہے میں نے یونیورسٹیز میں جانا ہے, ٹاک دینی ہے, تو آئی کین ناٹ افورڈ اے سمپل ٹاک. وہ بچے کیا سوچیں گے کہ یار یہ دینے آیا تھا یہ ہمیں, کو قرآن کی بات, کو حدیث کی بات, کو ٹھوس بات, کو ریسرچ کر کے بات کریں وہاں جا کے. وہ بچے آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ کوئی وہاں ایسے تو نہیں آ گئے نا. تو اس لیے دا بگر دا رسپانسبلٹی, دا بگر دا ویژن, دا مور یو ول کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. اور ایک بہت اچھا جو ہے وہ انہوں نے ٹپ دی ہوئی ہے, وہ یہ دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے ٹاسک کو کسی تھرڈ چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں, جو تھرڈ چیز آپ کو سیریس کانسیکوینس دکھا دے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ کہ آپ نے جم جوائن کرنا ہے, تو اگر تو اکیلے جوائن کریں گے نا تو پھر آپ شاید کمفرٹ زون میں جلدی چھوڑ دیں, کیونکہ آپ باؤنڈ نہیں ہیں. آپ کہیں گے یار میں 4 بجے چلا جاؤں یہ بھی ٹھیک ہے, 6 بجے چلا جاؤں یہ بھی ٹھیک ہے, 7 بجے چلا جاؤں یہ بھی ٹھیک ہے, نہ جاؤں یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی دوست ساتھ ہوگا اور اس کو آپ ٹائم دیں گے, یہ صرف ایک مثال ہے, آپ کوئی پارٹنر پکڑتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں یار چل سائیکلنگ شروع کرتے ہیں, کل 6 بجے ملتے ہیں آپ. اب آپ 6 بجے نہیں پہنچیں گے تو تھوڑا سا آپ کے اندر ایک وہ آئے گی کہ یار میں نے اس بندے کے ساتھ مس کمٹمنٹ کی, گیڑا کرایا اسے. تو وہ پھر کل کو آپ جائیں گے کہ نہیں آپ تو جانا ہے. تو یہ ایک بڑی پاورفل ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اپنے ایکشن کے ساتھ کوئی ایسی تھرڈ چیز ایسوسیٹ کر لیں جس کا کانسیکوینس آئے. جیسے بڑے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی گناہ کروں گا تو میں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کہ میں نے 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور پکا کھلانا ہے. تو وہ پھر یہ کہ ان کے لیے وہ ایک نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. یہ آپرینٹ کنڈیشننگ پورا سائیکالوجی کا ایک وہ ہے, لرننگ کا ایک پورا وہ ٹیکنیک ہے آپرینٹ کنڈیشننگ, اس میں ری انفورسمنٹس کا کانسیپٹ ہے. تو ری انفورسمنٹ پازیٹیو بھی ہوتی ہے نیگیٹو بھی ہوتی ہے. تو نیگیٹو یہ ہے کہ آپ ایک ایکشن سے بچنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, جیسے چیریٹی دے رہے ہیں آپ ایک گناہ سے بچنے کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ جب بھی میں گناہ کروں گا 1000 روپیہ چیریٹی کروں گا, تو وہ الٹیمیٹلی پھر یہ آپ کو ہر بار 1000 روپیہ دینا پڑ رہا ہے. یہ تو دین میں بھی ہے نا نیگیٹو ری انفورسمنٹ. دیکھیں اللہ کی قسم جو بندہ توڑتا ہے, قسم صرف اللہ کی جائز ہے. ابھی مجھ سے ایک یونیورسٹی میں سوال ہوا تھا, قرآن کی قسم, انہوں نے کہا کہ جو بندہ قرآن کی قسم کھاتا ہے اس پہ یقین کر لے. میں نے کہا پہلی بات یہ کہ قرآن کی قسم کھانی ناجائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا, چاہے وہ قرآن کی کیوں نہ قسم ہو. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں قرآن اٹھواتے ہیں, تو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن تو بک فارم میں موجود ہی نہیں تھا. صحابہ کون سا قرآن اٹھاتے ہیں؟ وہ تو ٹیبلٹس میں اور درختوں کی شاخ اس پہ جو ہے وہ پارٹس پہ, یا کوئی تھوڑا بہت شاید اسکرالز ہوں اس پہ لکھا ہوا تھا. بک فارم میں تو تھا نہیں. تو صحابہ کون سا قرآن اٹھاتے تھے گواہیاں دیتے ہوئے؟ یہ تو بعد میں آپ نے چیزیں ایجاد کر لی. اللہ کی قسم ہوتی ہے. بس آپ لعان کا کنسیپٹ دیکھ لیں, سورہ نور میں کیا کہا اللہ نے کہ اگر تمہیں تمہاری بیوی پہ شک ہے اور گواہ نہیں ہے 4 کہ اس نے بدکاری کی, تو وہ اگر عورت ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں بری ہوں تو کیا کرے گی؟ 4 بار اللہ کی قسم کھائے گی, 5ویں بار کہے گی کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. اور اگر وہ مرد سمجھتا ہے وہ بھی یہی کرے گا, 4 بار کہے گا میں سچا ہوں قسم کھا کے. تو وہاں تو قرآن اٹھانے کا ذکر ہی نہیں, وہاں تو اللہ کی قسم کھانے کا ذکر. تو اس لیے ماں کی قسم, قرآن کی قسم, یہ سب اہم ہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم, تو اللہ کی قسم توڑنے کا دیکھیں نیگیٹو ری انفورسمنٹ کیا ہے. 10 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, اٹس اے سیریس تھنگ. اگر آپ نے اللہ کی قسم توڑ دیا, 10 لوگوں کو کلوتھ کرو, ان کو پراپر کلوتھنگ جو آپ کی اپنی کلوتھنگ ہے, یا 3 دن کنزیکٹیو روزے رکھو. کیا ہوگا نیکسٹ ٹائم آپ اللہ کی قسم توڑتے ہوئے سوچو گے, اگر کیجول بن جاؤ گے تو اس لیے یہ بھی بڑی پاورفل ٹیکنیک ہے کہ آپ کانسیکوینس رکھیں پروکریسٹینیشن کا, اور اس کانسیکوینس سے انشاءاللہ آپ کی پروکریسٹینیشن ختم ہو جائے گی. جیسے اگر میں نے ٹاسک ڈیلے کیا تو پھر میں اپنے اوپر یہ مسلط کرتا ہوں, اس طرح کی کوئی پنشمنٹ رکھ لیں, ریزنیبل سی پنشمنٹ جو آپ کر بھی سکیں. انشاءاللہ یہ آپ کے برین کو میسج جائے گا اور آپ آہستہ آہستہ اس چیز سے جو ہے وہ دور ہوتے جائیں گے. اور ایک بڑی اچھی ٹپ ہے سائیکالوجسٹ کی, میک دا ٹاسک مور اچیویبل. اس ٹاسک کو چنکس میں ڈیوائڈ کر لیں. ہیلپ لے لیں, پڑھائی ہے اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کر لیں کہ
اتنا پڑھ لوں, آدھا گھنٹہ پڑھا, بریک لے لی, پھر پڑھ لیا, بریک لے لی. یا اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے یہ کہ اپنے ساتھ ایک پارٹنر رکھ لیا, اسے کہا اچھا چل 15 منٹ بعد تم مجھ سے یہ سن, اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا, اس سے ایک اسٹڈی فن بن جاتی ہے. پھر وہ کمپٹیشن بھی آتا ہے, اچھا تم مجھے یہ سناؤ, تم مجھے سناؤ, تم مجھے یہ بات جو ہے کھڑے ہو کے بتاؤ, اس پہ اسپیچ دو وغیرہ وغیرہ. تو اس ٹاسک کو مور اینڈ مور اچیویبل بنائے, اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کر کے, اس کو انٹرسٹنگ بنا کے, اس کی ایگزامپل سالو کر کے کرنا پڑے گا. اور اگر یہ سارے لیکچر کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کہ نہیں میری یہ حالت ہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا, تو پھر وہ سائیکالوجسٹ کو دکھائیں, میری یہ اس کو رائے ہے, کیونکہ وہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے, اس سے پہلا بھی اسٹیپ نہیں لیا جا رہا ہے. اس لیے یہ بھی شیطان آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ تو پہلا اسٹیپ بھی نہیں لے سکتے. تو شیطان کو اعوذ باللہ پڑھ کے جھٹک دیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور صبح شام کے اذکار کیا کریں اپنے آپ کو فورس کر کے انشاءاللہ. اور یہ جو سستی کی دعا ہے یہ بہت پاورفل ہے. یہ دعا میں ایک بار جو ہے وہ پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ لوگ اس کو یاد. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.